آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں عرفاظ احمد ڈینگ۔ آپ کو یاد ہوگا 2009 جب گلمرگ لینڈ اسکیم کافی ہائی لائٹ ہوا تھا۔ آج 2020 چل رہا ہے، ابھی تک کیا کیا ڈیولپمنٹس اس میں ہوئی ہیں، اور آج ایک ججمنٹ آیا ہوا ہے جس میں جج صاحب نے اور 4 مہینے کا سمے جو ہے اینٹی کرپشن بیورو کو دیا ہوا ہے، اس میں اور زیادہ مزید تفتیش کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں مسٹر شیخ شکیل جی، ایڈوکیٹ۔ بات کرتے ہیں ان سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اصل میں مدعا ہے کیا۔ جی سر، آپ کا سواگت ہے۔ شکریہ ڈینگ صاحب، آپ کا بہت بہت۔ ڈینگ صاحب، یہ جو گلمرگ لینڈ اسکیم ہے، اس میں 2009 میں ویجیلنس آرگنائزیشن کشمیر نے ایک FIR رجسٹر کیا تھا جی، اور FIR 8/2009، اور اس FIR میں اس وقت کے جو ڈویژنل کمشنر شری محبوب اقبال، اس وقت کے ڈپٹی کمشنر شری بصیر خان، اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بارہمولہ، تحصیلدار ٹنگ مرگ، اور بہت سارے ریونیو کے فیلڈ سٹاف، اور اس کے علاوہ جو بینیفیشریز تھے جن میں ہمارے ریاست کے ماہ ناز ہوٹلیئرس مشتاق احمد چائے صاحب، اور میں آپ کو نام پڑھ کے بتاؤں گا۔ جی، یہ ہیں منظور احمد برزہ صاحب، جی، اسے کہتے ہیں مشتاق احمد برزہ صاحب، ٹھیک ہے، جی، منظور احمد خان، خورشید احمد سلمانی، سید مصدق شاہ، پھر اس کے بعد غلام محمد ڈار، انیس احمد شاہ وغیرہ اسے کہتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 20 ملزمان ہیں گلمرگ لینڈ اسکیم میں، اور میں آپ کو یہ چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب اس میں انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو اس وقت بھی اس FIR کو سری نگر ہائی کورٹ میں کوشچن کیا گیا، جی، تو ہائی کورٹ نے انویسٹیگیشن کو سٹاپ نہیں کیا، اور الٹیمیٹلی وہ پٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی، اور الٹیمیٹلی انویسٹیگیشن اس کیس کی مکمل ہو گئی۔ تو جب انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی اس کیس کی، تو الٹیمیٹلی چالان اس کیس کا پیش نہیں ہو رہا تھا۔ جی، تو مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ ہماری ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن چل رہی تھی، شیخ محمد شفیع ورسز یونین آف انڈیا۔ جی، تو وہاں پہ میں نے ڈویژن بینچ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب انویسٹیگیشن اس کیس کی مکمل ہو چکی ہے تو اس کیس میں چالان کیوں نہیں پیش ہو رہا۔ تو میں نے اس ٹائم بھی یہی آرگو کیا تھا کہ اس کیس میں جو ایکیوزڈ انوالوڈ ہیں دے آر ہائیلی انفلوئنشیل، کیونکہ جسے کہتے ہیں کہ اس وقت محبوب اقبال صاحب کمشنر سیکرٹری PHE ریٹائر ہوئے تھے، جی، اور بصیر خان صاحب جسے کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر سری نگر، اور امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر فائز تھے۔ تو الٹیمیٹلی اس وقت کے ڈویژن بینچ نے، اٹ واز ہیڈڈ بائی دین چیف جسٹس MM کمار صاحب، انہوں نے ڈائریکشن دی ویجیلنس آرگنائزیشن کو کہ جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، جن کی پراسیکیوشن سینکشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محبوب اقبال صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، تو الٹیمیٹلی ڈائریکشن یہ ایشو ہوئی کہ 15 ڈیز کے اندر یہ چالان جو ہے گلمرگ لینڈ اسکیم کا، یہ ڈائریکشن ہوئی تھی، یہ چالان الٹیمیٹلی پیش ہوا 25 سپٹمبر 2012 کو، اور یہ جو آرڈر پاس ہوا تھا یہ اگست 2012 میں پاس ہوا تھا۔ تو میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مرحلے پر جسے کہتے ہیں اس کیس میں کوشش کی گئی کہ اس کو ڈیلے کیسے کیا جائے تاکہ یہ اس کی انویسٹیگیشن اپنے آپ ہی ختم ہو جائے۔ تو الٹیمیٹلی ساتھ میں ایک اور امپورٹنٹ آبزرویشن جو اس وقت ڈویژن بینچ نے کی تھی کہ جو ان سروس اس وقت کے جو IAS آفیسر تھے مسٹر بصیر احمد خان، تو ڈویژن بینچ نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر ودن 2 ویکس DOPT گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک خط لکھے گی، اور ان کا جو پرپوزل ہے فار پراسیکیوشن سینکشن اس کو فارورڈ کیا جائے گا۔ تو شروع سے اس کیس میں
ہائی کورٹ کی پوری نگرانی رہی ہے ڈینگ صاحب، اور اس میں جو بھی امپرومنٹ بھی ہوئی ہے یا جو بھی سٹیپس لیے گئے ہیں اس میں ہائی کورٹ کا کافی عمل و دخل شامل رہا. اور جب اوریجنل چالان پیش ہوا وہ پہلے سری نگر میں پیش ہوا، جس میں محبوب اقبال صاحب اور یہ باقی ہوٹلرز اور سٹاف مائنس مسٹر بصیر خان. پھر اس کے بعد 2013 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے، اسے کہتے ہیں، یہ میرے پاس وہ آرڈر ہے، 21 اگست 2013 کو انوراگ شرما جی تھے انڈر سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ منسٹری آف پرسونل پبلک گریوینسز اینڈ پینشنز. تو انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب کو پراسیکیوشن سینکشن کنوے کی بصیر احمد خان صاحب کی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ آپ ان کے خلاف جو ہے پراسیکیوشن لانچ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سپلیمنٹری چلان جو ہے وہ بصیر خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پیش ہوا. جی ٹھیک ہے. اور جب ان کے خلاف چالان پیش ہوا تو بصیر خان صاحب اس ٹائم ڈپٹی کمشنر کشتواڑ تھے. جی آپ کو پتہ ہے حالات خراب ہو گئے تھے کشتواڑ کے، تو گورنمنٹ نے امیجیٹلی خان صاحب جسے کہتے ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا. تو پھر وہاں سے وہ تاریخ اٹینڈ کرنے آئے اور ان کی ضمانت ہوئی باقاعدہ سری نگر میں اینٹی کرپشن کورٹ میں، اور ضمانت کے بعد یہ دوبارہ ڈپٹی کمشنر کی جو کرسی تھی اس کے اوپر براجمان ہو گئے، کیونکہ کشتواڑ کے حالات جو ٹھیک کرنے تھے. جی چلیے وہ ایک بات ہے. اب مزیدار بات یہ ہے کہ 2012 میں چالان پیش ہوا سپٹمبر میں، 13 میں سپلیمنٹری چالان پیش ہوا جسے کہتے ہیں بصیر خان صاحب کے خلاف. تو الٹیمیٹلی اس کے بعد نئی اینٹی کرپشن کچھ کورٹس کو نئی پاورز دی گئی جی ایس آر او کے تحت لا ڈپارٹمنٹ کے دوارا. تو 12 کیونکہ اس کیس کی جو ٹیریٹوریل یہ جو جورسڈکشن تھی یا جو بھی جو کرائم ہوا تھا وہ گلمرگ میں ہوا تھا، تو وہ ضلع بارہمولہ پڑتا تھا، تو لہٰذا اسپیشل جج اینٹی کرپشن سری نگر کی کورٹ سے یہ کیس ٹرانسفر ہو گیا اسپیشل جج اینٹی کرپشن بارہمولہ بانڈی پورہ کپواڑہ مینس بارہمولہ میں. بڑی مزیدار بات ہے ڈینگ صاحب کہ آپ دیکھ لیجئے 2013 کہاں اور 2020 سے کہتے ہیں 7 سال لگ گئے فریمنگ آف چارج اور ڈسچارج کے اوپر ٹرائل کورٹ کو یہ فیصلہ لینے میں کہ کیا اس کیس میں چارج فریم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور اس کے بیچ میں معاملہ کئی بار ہائی کورٹ آیا، کئی بار درخواستیں ٹرائل جج کے پاس لگی، اور سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس میں یہ تھی کہ ٹرائل جج کے پاس ایک اپلیکیشن دی گئی کہ کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ویجیلنس نے کنسیڈر نہیں کیا، جیسے لرنڈ ایڈوکیٹ جنرل کا اوپینین، لا سیکریٹری صاحب کا اوپینین، اور کچھ چیف سیکریٹری صاحب کی بھی آبزرویشنس تھی. تو جو اس کیس میں ملزمان ہیں انہوں نے ٹرائل جج سے یہ درخواست کی کہ آپ ان ڈاکومنٹس کو کنسیڈر کریں، کیونکہ ان ڈاکومنٹس میں ان لوگوں کی فیور میں کچھ آبزرویشنس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ روشنی کی اپلیکیبلٹی کے متعلق کہ کیا روشنی ایکٹ لاگو ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، اس کے متعلق کچھ ایسے کمنٹس تھے جس سے کہ جو ایکیوزڈ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں ان ڈاکومنٹس کو ہم چاہتے ہیں کہ کنسیڈر کیا جائے. الٹیمیٹلی معاملہ ہائی کورٹ میں پھر پہنچ گیا. 2018 میں آنریبل جسٹس ایم کے ہنجورا صاحب سنس ریٹائرڈ انہوں نے ایک ججمنٹ دے دی جس میں انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ جب فریمنگ آف چارج کے اوپر اس کیس کو سنے گا تو ان ڈاکومنٹس کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور ساتھ میں جو چارج شیٹ ہے یا جو سبمیشنز ہیں ڈیفنس کونسل کی، تو ان ڈاکومنٹس کو بھی دیکھا جائے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے اس کیس کے اوپر. الٹیمیٹلی ابھی آپ نے دیکھا کہ 11 تاریخ کو، اور اس سے پہلے میں تھوڑی سی میں آپ کو ایک بیک سٹیج پہ کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں جموں میں پہلے ہم نے ایک درخواست دی کہ اس کیس میں فریمنگ آف چارج کے اوپر کیوں جج صاحب جو ہیں سبارڈینیٹ جج صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کیوں نہیں لے رہے سے کہتے ہیں. تو ڈویژن بینچ اس ٹائم اٹ واز ہیڈڈ بائی آنریبل جسٹس الوک رادھے صاحب، وہ بھی کرناٹکا میں ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ڈائریکشن جو تھی وہ آلریڈی سری نگر ڈویژن بینچ سے بھی تھی جب جہانگیر اقبال گنائی صاحب ایڈوکیٹ جنرل تھے، جس میں ڈویژن بینچ نے یہ کہا تھا ایک PIL میں سری نگر میں کہ بھائی ریکارڈ واپس بھیجا ٹرائل کورٹ کو اور کہا کہ ایکسپیڈیشیسلی
चार्ज के ऊपर आप एक फैसला लीजिए, इससे कहते हैं। जी। अल्टीमेटली अरादे साहब ने भी वही ऑर्डर रिपीट किया। उसके बावजूद दोबारा मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मैंने एक और जिसे कहते हैं सबमिशन की यहाँ पर डिवीज़न बेंच में अभी, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबा ने से कहते हैं ट्रायल जज को कहा था कि डेट वाइज समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आप इस कोर्ट में दीजिए, क्योंकि मैंने कोर्ट में ये गुहार लगाई थी कि जनाब 2009 में एफआईआर रजिस्टर हुआ है, 2020 पहुंच चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं, लेकिन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के ऊपर एक करप्शन के केस में जिसे कहते हैं कि देयर इज़ नो हेडवे। अगर इन लोगों ने जुर्म नहीं किया तो लेट देम बी डिस्चार्ज, लेकिन अगर प्राइमा फेशी एविडेंस है तो जज साहब को आगे प्रोसीड करना चाहिए, चार्ज लगाना चाहिए, इसे कहते हैं। अल्टीमेटली जनाब वो थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं हाई कोर्ट से भी थोड़ी पूछताछ हुई जज साहब को, और जज साहब ने समरी ऑफ अपनी प्रोसीडिंग्स को भी भेजा। तो अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की जिसे कहते हैं कि सिचुएशन आ गई, और वो हाई कोर्ट में मामला, वो जो प्रोसीडिंग्स थी वो नहीं कंसीडर हो सकी उस पीआईएल में। लेकिन मैं ये जानकर मुझे एटलीस्ट ये मुसर्रत हुई कि जज साहब ने 11 तारीख को, शायद मुझे लगता है जो आर्डर आज यहाँ प्रिंट मीडिया में भी शाया हुआ है, तो जज साहब ने एक फ़ैसला लिया है, कोई 28 पेज का फ़ैसला लिखा है नसीर अहमद डार साहब ने। उन्होंने इस केस के तमाम पहलू जो हैं उनको टच करने की पूरी कोशिश की है, और साथ में डिफेंस के भी जो आर्गूमेंट्स हैं, ज़फ़र शाह साहब, शेख फराज इकबाल साहब और भी बैटरी ऑफ लायर्स, उन्होंने तो बाकी जो वकला हजरात थे उन्होंने शाह साहब के और फराज साहब के ही आर्गूमेंट्स को अडॉप्ट किया जी। और उनका यही आर्गूमेंट था कि भाई जो हंजूरा साहब की जजमेंट में जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है उन डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर किया जाए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये केस बनता नहीं है, लेकिन उसके बरक्स जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने विजिलेंस का अपना जो व्यू पॉइंट था वो पेश किया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या, अल्टीमेटली उस पूरी डिस्कशन में अगर आप वो ऑर्डर पढ़ें, उसकी डिस्कशन के बाद जो जज साहब ने जो अपनी फाइंडिंग दी है, उन्होंने ये कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स को हाई कोर्ट ने जिक्र किया है अपनी जजमेंट में, हंजूरा साहब की जजमेंट में, उन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र जो है वो चार्जशीट में शायद नहीं है जी। क्योंकि शायद कुछ कम्युनिकेशंस ऐसे हैं जो चालान पेश होने के बाद के हैं, कुछ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हैं। तो जज साहब ने क्या किया, हमारे सीआरपीसी में प्रोविज़न है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, तो जज साहब ने कहा कि इससे पहले कि मैं आई शुड से समथिंग विद रिगार्ड टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और डिस्चार्ज, इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो का जो पक्ष जानना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये देखना लाजमी है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस केस के मेरिट्स के ऊपर जी। ठीक है। तो लिहाजा डैंग साहब, कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो यही है, उन्होंने इस मामले को दोबारा भेजा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर के पास, क्योंकि ये कश्मीर ब्रांच से लिंक करता है, और उनको कहा है कि 4 महीने के अंदर आप एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो उसको पेश करेंगे जी। और उसके बाद भी जो आगे की कार्रवाई होगी शायद 10 अक्टूबर 2020 नेक्स्ट डेट रखी गई है। लेकिन मैं बिल्कुल भी केस के जो मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, उसको टच नहीं करना चाहता, क्योंकि मैटर अभी सब जुडिस है। अभी एंटी करप्शन ब्यूरो को अभी इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक स्टैंड लेना है, और उसके बाद जिसे कहते हैं अल्टीमेटली इस मामले को दोबारा कोर्ट में आना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं जम्मू कश्मीर यूटी, और मैं चाहता हूँ मेरे पूरे देश को भी मालूम हो, मैं सिर्फ एक चीज़ डैंग साहब हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत है, बिल्कुल, और जहाँ कानून की बालादस्ती है। बिल्कुल। मैं सिर्फ अपने देखने और सुनने वालों के नोटिस में एक जजमेंट के कुछ पैराग्राफ्स मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये जजमेंट है 4 मार्च 2013 की, जी। जम्मू कश्मीर के डिवीज़न बेंच की, हाई कोर्ट के। और इस जजमेंट को किसने साइन किया?
MM کمار صاحب جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، اور ساتھ میں منصور احمد میر صاحب جو کہ ہمارے سینئر جج، جو بعد میں ہماچل سے شاید چیف جسٹس سبکدوش ہوئے۔ اس ججمنٹ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ نے یہ کہا، لاسٹ پیرا میں پڑھوں گا، کیپنگ ان ویو دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دی کیس وی آر آف دی کنسیڈرڈ اوپینین دیٹ اے پرسن who has been facing serious charges of corruption could not be permitted to remain posted in the capital city. At capital city, a person with clean image should have been posted. Therefore, we direct that Shri Basir Ahmed Khan, IAS, Deputy Commissioner Srinagar, shall be relieved from his present posting on or before 6 March 2013, and any other suitable officer be posted at his place. The state shall be free to give posting to Shri Basir Ahmed Khan, IAS, Deputy Commissioner Srinagar, befitting his present status. 4 مارچ 2013 کو جموں کشمیر کی سب سے ہائیسٹ کورٹ یہ کہتی ہے کہ بصیر صاحب از فیسنگ سیریس ایلیگیشنز آف کرپشن ان اے لینڈ اسکیم. تو کیپٹل سٹی میں، ایٹ لیسٹ اسٹیٹ کے کیپٹل سٹی میں، صاف شفاف شوی کے لوگوں کو لگایا جانا چاہیے. اور ڈویژن بینچ نے کہا چیف سیکرٹری صاحب کو کہ آپ ان کو 6 مارچ 2013 سے پہلے ریلیو کر لیجیے. اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ جموں کشمیر سرکار جو ہے یہ شروع سے جسے کہتے ہیں کہ ان کی ڈوئل اپروچ رہتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے کل بھی آپ انٹرویو میں آپ کو کہا تھا، پہلے بھی اکثر میں کہتا رہتا ہوں، وار اگینسٹ کرپشن اٹ از ریسٹرکٹیڈ ٹو دی چلڈرن آف لیسر گارڈ ان ارسٹ وائل اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. جی، یہاں صرف غریب غربا یا پٹواری اس کے لیے ایک ہتھیار، اور جو ہائیلی انفلوئنشل لوگ ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ. آپ مزیدار بات دیکھیے، اس فیصلے کے خلاف جموں کشمیر سرکار جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتی ہے. اسٹیٹ ایکسچیکر کو ضائع کیا گیا، ٹھیک ہے، اور سپریم کورٹ میں الٹیمیٹلی SLP کو وڈرا کرنا پڑا، وہاں سے کوئی ریلیف نہیں ملا، اور بصیر صاحب کو ریلیو کیا گیا فرام دی پوسٹ آف ڈپٹی کمشنر. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ پنچایتی راج ڈپارٹمنٹ میں ان کو لایا گیا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر شاید یہ کمشنر سیکرٹری کوآپریٹو رہے. پھر اس کے بعد وہ کشتواڑ والی میں نے آپ کو بات بتائی، اور پھر اس کے بعد کشتواڑ میں ڈپٹی کمشنر دوبارہ آ گئے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بصیر صاحب ڈویژنل کمشنر کشمیر رہے، ان کو ایکسٹینشن بھی دی گئی جسے کہتے ہیں، اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی وہ پٹیشن کے اوپر فیصلہ آنا تھا، تو جموں کشمیر کے جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے ان کی ایکسٹینشن ریکمینڈ کی، ایکسٹینشن بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرسنل باعث نہیں ہے جسے کہتے ہیں بصیر صاحب کے خلاف، اور میں نے سنا کہ از اے ویری ڈائنامک آفیسر. ٹھیک ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں ڈینگ صاحب، میں کاغذوں کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں پھر ریپیٹ کروں گا، آئی ہیو نو پرسنل باعث اگینسٹ مسٹر بصیر احمد خان، بٹ ڈاکومنٹس اینڈ فیکٹس اسپیک فار دیم سیلف. ٹھیک ہے، اور ابھی بصیر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایڈوائزر ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کیس ابھی بھی کورٹ کا فیصلہ آ گیا. کورٹ نے تو کوئی ابھی کلین چٹ دی نہیں ہے، کورٹ نے فردر انویسٹیگیشن کا آرڈر کیا ہے. تو مجھے معلوم ہے یہ بڑا حساس قسم کا میٹر ہے، ایک امپورٹنٹ میٹر ہے جس میں ڈویژن بینچ میں بھی میٹر پینڈنگ ہے. ابھی اینٹی کرپشن بیورو نے بھی اس میں فائنل کال لینی ہے. تو میں نے اس لیے جو بھی آپ کے ساتھ بات رکھی ہے وہ یہ بات رکھی ہے کہ میں جموں کشمیر کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کیس 2009 میں رجسٹر ہوا، جس کی انویسٹیگیشن مکمل 2010 یا 11 میں ہو چکی تھی، کس طرح سے ٹائم ٹو ٹائم ہائی کورٹ کی انٹرونشن کے بعد اس کیس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ہائی کورٹ کی انٹرونشن کی وجہ سے ہوئی. الٹیمیٹلی اگر ٹرائل جج صاحب نے کل جو آرڈر پاس کیا ہے اس کے لیے بھی ہائی کورٹ سے 4 ڈائریکشنز آپ دیکھ لیجئے کہ جو روٹین میں جسے کہتے ہیں، بیکاز ہمارے چیف جسٹس سیکریٹریٹ سے ریپیٹڈلی سرکولرز ایشو ہوتے ہیں اینٹی کرپشن ججز کو
آن دی بیسس آف دی ڈائریکٹیوز فرام دی اپیکس کورٹ کہ جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو ایکسپیڈیشیسلی ڈسپوز آف کیا جائے. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دی آنریبل چیف جسٹس. میں نے جب مینشن کیا تھا تو چیف جسٹس صاحبہ نے اوپن کورٹ میں کہا تھا کہ شکیل جی اس کورٹ کمپلیکس کے ساتھ ہی ایک کمپلیکس ہے جہاں پچھلے 25 سے 30 سالوں سے فریمنگ آف چارج کے اوپر فائل پینڈنگ ہے, اور وہ اشارہ یاسین ملک کے کیس کے متعلق تھا اسے کہتے ہیں. تو کہنے کی یہ بات ہے کہ ہم لوگ جسے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار بار کہتی ہے کرپشن از اے کینسر, اور سپریم کورٹ بار بار کہتی ہے ان کیسز کو ایکسپیڈیشیسلی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. تو میں پر امید ہوں کہ اینٹی کرپشن جج نے ایک ٹائم باؤنڈ ڈائریکشن دی ہے, اور میرا کوئی رائٹ نہیں بنتا کسی کو کچھ کہنے کا, لیکن میں ایز اے ویجیلنٹ سٹیزن اور as a counsel in this case who has been highlighting this issue for the last 8-9 years I am involved in this case. ٹھیک ہے, میری یہی استدعا ہے ان لوگوں سے جن لوگوں کو اب فیصلہ لینا ہے کہ وہ ایک پریگمیٹک لیگل ویو لیں ان انفلوئنسڈ بائی اینی آؤٹ سائڈ پریشر. میں یہ چیز کہوں گا کیونکہ اس کیس کے اوپر تمام یو ٹی کے عوام کی نظر ہے, اور ہمارے اینٹی کرپشن بیورو کی کریڈیبلٹی بھی انوالوڈ ہے, اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کیس میں جو حالات و واقعات ہیں وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا کہ اس کیس میں جو اوپینینز ہیں, جو آبزرویشنز ہیں, الٹیمیٹلی دی آنریبل ٹرائل جج has remanded the matter for further investigation, اور 4 مہینے کا ٹائم ہے. اور ڈینگ صاحب میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے. آئی ایم 100% conscious of my duties as a officer of the court, and I am a lawyer, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے منہ سے کوئی ایسی نازیب بات نکلے جس سے کسی کے بھی جذبات کو سے کہتے ہیں ٹھیس پہنچے. میں نے جو بھی بات کی ہے میں نے فیکٹس کی بنیاد کے اوپر بات کی ہے. ٹھیک ہے, اور میں چاہتا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو پرنٹ میڈیا میں آئی ہوئی ہیں, کچھ لوگ مجھے بھی بڑے لوگوں نے جاننا چاہا کہ اس میں کیا ہے, اس ججمنٹ کا انٹینٹ کیا ہے, اسپرٹ کیا ہے. تو میں نے کوشش کی اسی پیرامیٹر کے اندر رہ کر بات کی جائے, اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات رکھنے کا. شکریہ سر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. اور یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ مسٹر شیخ شکیل جی, جن سے ہم نے جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر 2009 میں جو ایک گلمرگ لینڈ اسکیم ہوا تھا وہ تھا کیا, کچھ کیا ڈیولپمنٹس جو ہیں اس میں ہوئی ہیں, اور جو فیصلہ اس میں آیا ہے 4 مہینے کا سمے جو اینٹی کرپشن بیورو سری نگر کو دیا گیا ہے فائنل رپورٹ دینے کے لیے. تو جاننے کی کوشش کی ان سے, اور انہوں نے اپنے جتنا بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اور ہم نے آپ ویورز تک پہنچائی. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت. میں عرفاظ احمد ڈینگ, نیوز ہیر انڈیا کے لیے ادریس محمد کے ساتھ.